میرے پاس تم ہو کی آخری قسط، کمزور دل افراد دوائیاں ساتھ لے کر دیکھیں۔ پاکستان کے نامور لکھاری خلیل الرحمان قمر ویسے تو اپنے کریئر میں کئی کامیاب کہانیاں تحریر کر چکے ہیں، تاہم ان کی جانب سے لکھا ڈرامہ میرے پاس تم ہو ان کے کریئر کا سب سے مقبول ڈرامہ ثابت ہوا۔ خیال رہے کہ میرے پاس تم ہو ڈرامے کا آغاز گزشتہ سال اگست سے ہوا تھا، جب اس کی پہلی قسط 17 اگست کو سامنے آئی تھی۔ اب تک اس ڈرامے کی 21 اقساط سامنے آ چکی ہیں، صرف 2 اقساط باقی ہیں۔ اس ڈرامے میں ہمایوں سید، دانش، عائزہ خان مہوش اور عدنان صدیقی شہوار نے مرکزی کردار نبھائے، جبکہ حرامانی اور سویرا ندیم بھی اہم کرداروں میں جلوہ گر ہوئیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کی زندگی پر مبنی ہے، جس کی بیوی امیر ہونے کی لالچ میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے مرد کے پاس چلی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس ڈرامے کی کہانی کے ساتھ ساتھ اداکاروں کی اداکاری اور کئی سینز کو مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ ڈرامے کی آخری قسط کے حوالے سے لکھاری خلیل الرحمان قمر نے بھی ایک انٹرویو میں حیران کن انکشافات کر دیے۔ خلیل الرحمان قمر کا کہنا تھا کہ ڈرامے کی آخری قسط 60 سے 65 منٹ کی ہوگی اور میں گزارش کروں گا کہ سب دل تھام کر بیٹھیے گا۔ جو کمزور دل افراد ہیں وہ اپنی اپنی دوائیاں ساتھ لے کر بیٹھیے، کیونکہ دیکھے بغیر اب رہ نہیں سکیں گے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں خود ایسی تکلیف سے گزر جاتا ہوں جب قسط دیکھتا ہوں۔ ندیم بیگ نے اس قسط کو بالکل ایسے ہی بنایا جیسے میں نے تحریر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات میں صرف مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ عورتوں کے دل مردوں کے مقابلے میں مضبوط ہوتے ہیں۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، آپ خود دل کے ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیں، اگر 4 عورتیں ہوں گی تو 400 مرد داخل ہوں گے۔ ان کے مطابق یہ قسط دیکھنے والا شخص اس تڑپ اور تکلیف کو اسی ہی طرح محسوس کرے گا جیسے کہ ڈرامے میں موجود بدقسمت شوہر نے محسوس کی تھی۔ خلیل الرحمان قمر نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ڈرامے میں بچے کا کردار رومی اصل میں ان کا اپنا بچپن ہے۔ انہوں نے خود کو سوچتے ہوئے یہ کردار تحریر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچپن میں اس ہی طرح، مطلب اس بچے کی طرح ہی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا اور لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے کہ یہ بچہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ڈرامے کے آخر میں مہوش کے کردار کو معافی ملنے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میری تحریر میں یہی سامنے آتا ہے کہ خدا اپنے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن محبت گناہ گاروں کو معاف نہیں کرتی۔ عائزہ خان کے کردار مہوش پر انہوں نے کہا ہے کہ خدا نے میرے قلم سے وہ چیز بھیج دی آپ کے پاس جو بہت ساری خواتین کو سنبھلنے کا موقع دے گی اور مردوں کو یہ سوچنے کا موقع دے گی کہ ایسی کسی عورت کے منہ پر تھپڑ مارنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بدقسمت اپنے منہ پر تھپڑ مار چکی ہے، اس کو بس رخصت کر دیجئے، دعا دیجئے اور کہیے کہ آپ ہمارے نہیں اور ہم آپ کے نہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بھی اپنے کئی انٹرویوز میں خلیل الرحمان خواتین اور می ٹو مہم پر نامناسب بیانات دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی پر ترس نہیں کھایا، لیکن خدا کی قسم عورت کے ہاتھوں برباد ہوئے مرد پر میں ترس کھاتا ہوں۔ ڈرامے کی کاسٹ کے حوالے سے خلیل الرحمان کا کہنا تھا کہ میں سب کے کام سے بہت خوش ہوں، ایسا لگتا ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ یہ ڈرامہ اسی طرح بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ناول تحریر کیا ہے جسے ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے۔ یاد رہے کہ ایک شو کے دوران ہدایت کار ندیم بیگ، ہمایوں سید اور عائزہ خان نے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ اس ڈرامے کی آخری قسط کو دوبارہ نئے انداز میں شوٹ کیا گیا، جبکہ حرامانی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اس ڈرامے میں 2 کرداروں کا قتل بھی ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، اور مجھے یقین ہے کہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہوں گے اس ڈرامے کی آپ کو چونکا دیں گی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک تو بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔